السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرہ کی جانب لگا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت عالم نور مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام عامہ علی سیدنا محمد تنحل بالعقد وتنفرج بالکرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو ایک لائق فرزند عطا فرمایا، ہم نے انہیں سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا جو کہ بہت زیادہ اچھا بندہ ہے، نعم العبد ہے، اور انہ اواب کے بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک قصے کا ذکر فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفکر مسحا بالسوق والعناق، کہ جب تیسرے پہر پیش کیے گئے ان کے سامنے وہ گھوڑے جو تین پاؤں پر کھڑے ہو، چوتھے سم کا سنارہ زمین پر لٹکائے ہوئے اور چلائے تو ہوا ہو جائے، تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت بہت پسند آئی اپنے رب کی یاد کے لیے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہاں پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کا اللہ نے ذکر کیا کہ گھوڑوں سے آپ کی محبت کا عالم کیا تھا، یا گھوڑوں کے ساتھ یہ آپ کا جو واقعہ پیش آیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ گھوڑے آپ کے پاس جو پیش کیے گئے تو چونکہ وہ اس طرح کے تھے کہ دوڑنے میں بہت تیز رفتار تھے، اور جب وہ کھڑے ہوتے تین پیر پر کھڑے ہو جاتے اور چوتھے پیر کا جو کنارہ ہے صرف وہ زمین سے لگاتے تھے، لہٰذا گھوڑے میں یہ بات اعلیٰ صفت کی سمجھی جاتی، اور یہ صرف عربی النسل گھوڑوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ جو خاص قسم کے عربی النسل گھوڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کے اندر صفت پائی جاتی ہے کہ وہ صرف تین پیر پر کھڑے رہیں گے اور چوتھے پیر کا کنارہ اٹھا کر کے وہ کھڑا کر کے رکھتے ہیں۔ چونکہ گھوڑوں کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور الگ الگ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، لہٰذا بعض گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تیز رفتار دوڑتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو درمیانہ دوڑتے ہیں، بعض سست رفتاری میں دوڑتے ہیں، بعض گھوڑے جو ہے تو جو اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جس کے پاس کئی قسم کے گھوڑے تھے، اب گھوڑے جب آپس میں خلط ملط ہو گئے اور اس کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اس میں اعلیٰ نسل کے گھوڑے کون سے ہیں اور ادنا نسل کے گھوڑے کون سے، ان کا پہچان کرنا اس کو مشکل ہو گئی، تو اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ہاتھ میں ایک سوٹا لے کر کے جا اور تمام سارے گھوڑوں کو مارنا شروع کر دیا۔
چابک سے تمام گھوڑوں کو مارنا شروع کر، لہٰذا اس نے تمام گھوڑوں کو مارنا شروع کیا۔ جب تمام گھوڑوں کو خوب مارا، پھر اس کے مالک نے کہا کہ ایسا کر ان کے سامنے کھانا لے جا کر، چارہ جو بھی ہے ان کا، وہ کھانا ان کا اناج ان کے سامنے لے جا کر کے رکھ۔ لہٰذا جیسے ہی وہ لے گیا، اس نے ان کے سامنے رکھا تو بعض گھوڑے فوراً کھانے کی طرف ٹوٹ پڑے اور فوراً کھانا شروع کر دیا، لیکن بعض گھوڑے جو تھے انہوں نے کھانے کی طرف سے منہ پھیر لیا اور ایک طرف جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کھانے پہ منہ نہیں ڈالا، کیونکہ جن ہاتھوں سے ہم نے مار کھائی ہے ہم اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے، یہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں کہ جن ہاتھوں سے انہوں نے مار کھائی ہے اس سے یہ کھانا گوارا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعلیٰ قسم کے انسان ہوتے ہیں نا، ان کی صفتیں اور ہوتی ہے، اور جو ادنا قسم کے ہوتے ہیں ان کی صفتیں اور ہوتی ہے۔ جو سب میں غلط ملت ہو جاتے ہیں، سب میں گھل مل جاتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں وہ سب میں گھلتے ملتے نہیں ہیں، وہ اپنی ایک پہچان الگ بنا کر کے رکھتے ہیں۔ بہرحال تو چونکہ گھوڑوں کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہے، تو آپ کے پاس بھی کئی قسم کے گھوڑے تھے، ایسے گھوڑے کے جو ہوا کی طرح تیز دوڑتے تھے، بارش کی مانند تیز قسم سے ان کی دوڑنے کی بات ہوتی، تاکہ جب دوڑنا شروع کرتے تو فوراً نگاہوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا دوڑنے میں ایک دوسرے پر سبقت کیا کرتے تھے۔ بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ دوڑنے میں جب دوڑتے ہیں تو اگلا گھوڑا دوڑ رہا ہے تو میں اس سے آگے نکل جاؤں، تو اس طرح سے بھی وہ گھوڑے دوڑا کرتے تھے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دمشق اور نصیبین کو جب فتح کیا تو وہاں سے 1000 عربی النسل گھوڑے آپ کو جو ہے تو برآمد ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو یہ گھوڑے اپنے والد سیدنا داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملے تھے۔ اور وراثت کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو چیزیں اپنے بعد چھوڑ جائے دنیا کی، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، اولاد میں نہیں بٹتی، بلکہ وہ امت کے لیے ہی صدقہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے جو گھوڑے ملے، تو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ جہاد فرمایا کرتے تھے کفار و مشرکین سے، تو آپ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر کے، ان گھوڑوں پر سواروں کو سوار کر کے جہاد پر جایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے بعد جب وہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آئے تو آپ نے بھی ان سے وہی کام لیا جو کام حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لیا کرتے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اصل اگر کوئی کام کرتا نبی، اگر کوئی چیز اس کے اپنے خود چیز ہو اور وہ اس کو جس مصرف میں استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کا نائب بھی اس چیز کو اسی میں خرچ کرے گا، اسے صدقہ نہیں کرے گا۔ یہاں سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو وہی بات سمجھ میں آئی کہ شیعہ جو اعتراض کرتے ہیں، بوری جو اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا اور ان پر ظلم کیا، لہٰذا حضرت فاطمہ کو ناراض کرنے کے سبب معاذ اللہ وہ جہنمی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اس باغ کی آنے والی رقم کو خود اپنی ازواج پر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضور اپنی بیویوں پر اس پیسے کو خرچ کیا کرتے تھے، اور جو پیسہ بچ جاتا اسے غریب مسکین لوگوں پر صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال بکمال ہوا اور وہ باغ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ملکیت میں آیا، یعنی ان کے پاس آیا، تو آپ نے وہی کیا جو حضور علیہ السلام کیا کرتے، نہ خود رکھا نہ کسی اور کو دیا، نہ اس کو بیچا، بلکہ وہی کیا جو حضور اپنی حیات میں کرتے تھے، کہ اس کی جو آمدنی آتی تھی اس آمدنی کو حضور کی ازواج پر تقسیم فرماتے، اس پر جو تو خرچ فرماتے، اور جو بچ جاتا اسے غربا، یتیمہ، مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ اس لیے شیعوں کا اعتراض یہاں ختم ہو گیا۔ لہٰذا بعض روایتوں میں کہ سلیمان علیہ السلام کے یہ گھوڑے دریائی گھوڑے تھے، جو جنہوں نے ان کو دریا سے نکال کر لا کر دیے تھے، جن کے پر بھی موجود تھے۔ اور چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد کے بعد کفار و مشرکین سے جہاد کیا کرتے تھے، تو چونکہ کفار و مشرکین سے جہاد کرنا یہ بھی اسلام کا ایک فریضہ ہے، جہاد بھی فرض ہے، اگرچہ اس کے فرضیت کے احکام اپنے اعتبار سے، جیسے کہ نماز،
جب انسان بالغ ہوتا ہے تب اس پر جو ہے تو فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ اس وقت کہ جب کہ ماہ رمضان آئے تو فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان مالک نصاب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جہاد کا بھی مسئلہ ہے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، تو اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، بہت سارے اس کے بھی اصول و ضوابط ہے کہ جب مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا جائے، مسلمانوں کو پر ظلم و ستم کیا جائے اور شعار اسلام کو مٹایا جائے، مساجد اور مدارس پر جو ہے تو حملے کیے جائے، اسلام پر حملے کیے جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جائے، تو لہٰذا بعض پھر ایسے حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسے حالات میں پھر جہاد بھی کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے مسلمان سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے صرف نعرے لگاتے، تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے۔ تو ظلم کو دفاع کرنے کے لیے ناحق کسی کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا تو حرام، کسی کافر کو بھی ناحق آپ قتل نہ کریں۔ لہٰذا بہرحال تو جہاد کے اپنے اصول ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جہاد فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب آپ کے سامنے یہ گھوڑے پیش ہوئے، پہلے آپ جو ہے تو دو چیزیں، ایک تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر تفسیر رازی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کا ارادہ کیا کہ مجھے کفار و مشرکین سے جہاد کرنا ہے، تو آپ نے اپنے خدام کو، وہ داروغان کہ جو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ پر مامور تھے، ان کو حکم دیا کہ تمام گھوڑوں کو میرے سامنے لایا جائے، ان کو میرے سامنے سے دوڑایا جائے، گزارا جائے، تاکہ میں دیکھوں گھوڑے صحیح ہے یا کیا معاملات ہے۔ تو چونکہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کسی کام پر نکلتا ہے تو پہلے جو چیزیں ہیں ان سب کو تیار کر لیا جاتا ہے نا۔ اگر جنگ کے لیے جانا ہے تو جنگ کے تمام ساز و سامان کو دیکھ لیا جائے، تلوار وغیرہ، نیزے، بھالے، اس دور میں ان پر کوئی بھی جو ہے تو دھار تیز کر لی جاتی تھی، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی تو گھوڑوں کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ کوئی گھوڑا بیمار تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تمام گھوڑوں کو میرے سامنے سے دوڑایا جائے۔ لہٰذا آپ اپنی کرسی لگائے، ایک بڑا میدان تھا اور اس میدان میں کرسی لگا کر کے آپ بیٹھ گئے اور آپ کے سامنے سے گھوڑوں کو دوڑایا جانے لگا۔ لہٰذا جب گھوڑے آپ کے سامنے سے دوڑتے رہے تو گھوڑوں کی دوڑ کا یہ سلسلہ اتنا طویل چلا کہ ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک چلتا رہا، اور آپ کی شریعت میں نماز عصر فرض تھی، لہٰذا وہ نماز آپ کی قضا ہوگی، خیال ہی نہیں رہا، آپ کی توجہ نہ رہی، اور آپ گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے مشغول رہے کہ خبر ہی نہ رہی کہ وقت کتنا گزر گیا، اور جو وظائف آپ کے بعد عصر کے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اور جو حاضر باش لوگ تھے انہوں نے آپ کے جلال کے سبب، آپ کے خوف کے سبب آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ جب سورج ڈوب گیا، سورج چھپ گیا، اس وقت آپ کو خیال آیا کہ میری نماز جو ہے تو قضا ہو گئی، لہٰذا آپ نے کہا کہ اب دوبارہ ان گھوڑوں کو میرے سامنے لایا جائے، اور پھر وہ گھوڑوں کو آپ نے ایک کے بعد ایک کر کے ذبح کر دیا، تو تمام گھوڑے جو ہے تو آپ نے ذبح کر دیے۔ لہٰذا وہ فرماتے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ گھوڑوں کے ذبح کر ڈالنے میں راز یہ تھا کہ قضائے نماز کے موجب وہی بنے تھے، اس لیے فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر انہی کو پیش کر دیا گیا، چونکہ ان کے سبب سے، ان کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ کے وظائف چھوٹ گئے، تو آپ نے ان گھوڑوں کو جو ہے تو ذبح کر دیا۔ اب چونکہ وہ گھوڑے جو ذبح ہوئے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مصلحت یہی تھی اور وقت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا جائے، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی شریعت میں گھوڑوں کو ذبح کرنا جائز اور حلال تھا۔ ہماری شریعت میں بھی شروع میں یہ رہا
لیکن بعد میں ہماری شریعت میں گھوڑے کو جو ہے تو پھر حرام قرار دے دیا گیا، ورنہ شروع میں بھی یہ جائز تھا کہ اس کو جو ہے تو ذبح کیا جاتا، اس کا گوشت کھایا جاتا، لیکن چونکہ جب گھوڑوں کی نسل ختم ہونے لگی، کم ہونے لگی، اور جہاد کے لیے چونکہ اس وقت یہی صاحب تھا، تو اس لیے اس وقت پھر جو ہے تو حکم آ گیا کہ اس بھی جو ہے تو حرام ہو گیا۔ تو پچھلی شریعتوں میں اور پچھلے انبیاء کے یہاں چونکہ گھوڑوں کو ذبح کرنا جائز تھا اور ان کا گوشت کھانا بھی جائز تھا، تو اس اعتبار سے آپ نے ان کو زندہ فدیہ نہیں کیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس چیز کو زندہ صدقہ کر دے، ہے نا، جیسے کہ قربانی کے جانور کے لیے حکم ہے، ہم جب جانور قربانی کے لیے لاتے ہیں، اگر کبھی قربانی کے دن گزر گئے اور جانور کو قربان نہیں کیا، اس کو ذبح نہیں کیا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کو زندہ صدقہ کر دو۔ اب آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے بلکہ زندہ صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ زندہ صدقہ کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دینا۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وقت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو آپ نے جو ہے تو تقسیم فرما دیا، غریبوں میں، یتیموں میں، چونکہ آپ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام نے 900 گھوڑے، کل 1000 گھوڑے تھے، مفسرین فرماتے ہیں کہ کل 1000 گھوڑے تھے، جن میں سے 900 گھوڑوں کو آپ نے ذبح کر دیا، صرف 100 گھوڑے بچ گئے۔ یہ وہ گھوڑے تھے کہ جو پیش ہونے سے رہ گئے تھے، ابھی یہ گھوڑوں کی دوڑ ہوئی نہیں تھی آپ کے سامنے، تو اس لیے وہ فدیے سے بچ گئے، ان کے ذبح سے وہ بچ گئے، اور یہی پھر عربی النسل وہ گھوڑے تھے جن کی نسل آج تک چلتی آ رہی۔ تو اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ایسا ہی ایک واقعہ جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل خلیل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا، چونکہ یہاں پر ایک بات کی فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کی محبت کو پسند کیا ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ تو چونکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ گھوڑوں کی دوڑ میں آپ ایسے مصروف ہوئے کہ آپ کو خیال نہ رہا، آپ کو گھوڑوں سے بڑی محبت بھی تھی، تو لہٰذا اگر یہ اعتراض ہوا کہ آپ کو گھوڑوں سے محبت تھی اور ان کے سبب سے آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو اس لیے ان گھوڑوں کو جو ہے تو فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر ذبح کر دیا گیا۔ اب آئیے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ کہ جب آپ پر اعتراض ہوا اور کہا گیا، فرشتوں نے کہا کہ مولا جب تک تو نے ابراہیم کو اولاد نہیں دی تھی تو ابراہیم تیرا ذکر کرتا تھا، ابراہیم تجھے یاد کرتا، ہر وقت تجھے پکارتا تھا، لیکن جب 90 سال کی عمر گزر گئی اور تو نے ابراہیم کو اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، تو اب ابراہیم تجھے ویسا یاد نہیں کرتا۔ اب ابراہیم کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت آ گئی ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ایسی بات نہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ابراہیم کا امتحان لے لیا جائے۔ پہلا حکم آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو کسی ایسے لق و دق میدان میں چھوڑ آؤ جہاں کہیں پر پانی ہو، نہ کھانے کا انتظام۔ آپ انہیں لے کر کے مقام ذی ذرا میں جہاں خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر آپ نے اپنی اولاد کو چھوڑا۔ پھر جب پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے تو جوان ہو گیا ہے، اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے، تو کون باپ نہیں ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر، ہونہار بیٹے کو دیکھ کر، قابل بیٹے کو دیکھ کر ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ فرشتوں نے پھر اعتراض کیا کہ مولا محبت پھر امٹ آئی، کہا اب بھی نہیں، اب بھی ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ نے حکم دیا کہ اب ابراہیم اسماعیل کو ہماری بارگاہ میں ذبح کرو۔ کیوں؟ کہا کہ محبت کی بات آئی ہے۔ اعتراض یہ ہوا ہے کہ ابراہیم پر بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ غالب آ گئی ہے۔ تو جب یہ اعتراض ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر میرے بیٹے سے مجھے زیادہ محبت ہوتی تو پھر میں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرتا۔ جب رب سے محبت ہے، حکم ہو گیا، تو بلا تاخیر آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، اور بتا دیا کہ مجھے اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہی بات سلیمان علیہ السلام نے کی کہ مجھے گھوڑوں سے اتنی محبت نہیں ہے، اگر محبت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے، اس لیے آپ نے یہ بتایا ان 900 گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ مجھے گھوڑوں سے محبت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے بتایا ہمیں رب سے زیادہ محبت ہے، اس کے لیے ہر چیز کو جو ہے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اسی کا نام قربانی ہے۔ انسان سے کہا گیا اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد رائے خدا میں قربان کر۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ان چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے جب کہا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے مسجد مدارس کے لیے، دیگر غربا و مساکین یتیمہ کے لیے، تو ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے پیسہ نہیں نکلتا ہے، تو پیسے کی محبت ہم پر غالب آتی ہے۔ بہرحال تو چونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن نظریہ بدلا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی، کہ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا بیٹے سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں لیکن کس لیے کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا ان گھوڑوں پر سوار ہو کر اعلیٰ کلمۃ الحق کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو چونکہ محبت ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، ہر انسان کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ دار سے، اپنے پیر سے، اپنے اکابرین سے، علماء سے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، ایک مرید کو اپنے پیر سے، ایک شاگرد کو استاد سے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ہے اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت بھی آپ کے لیے صدقہ ہے اور قیامت میں اس کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مطلب پورا ہو، ہمارا کام پورا ہو، اور اللہ کے ذکر سے آپ غافل ہو جاتے ہیں، اگر بیوی سے، اولاد سے، ماں باپ سے ایسی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ شریعت سے رک جاتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی تجارت سے محبت ہے، اپنی کھیتی باڑی سے محبت ہے، آپ کو اگر کبھی اپنے باغات سے محبت ہے، اگر آپ کو اپنی چیزوں سے محبت ہے، اور اس کے لیے اگر آپ اللہ کے وظائف کو قضا کرتے ہیں، اللہ کے فرائض کو قضا کرتے ہیں، تو پھر وہ محبت آپ کے لیے وبال جان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے کئی باغیچے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو فلاں باغیچہ ہے اس کا مال بڑا اچھا آیا ہوا ہے، لہٰذا نماز میں آپ کو اس باغیچے کا خیال آیا، اس کے پھلوں کا خیال آیا، سوچنے لگے اس کی قیمت وغیرہ کیسی اچھی رہے گی، لہٰذا اس درمیان آپ کو نماز میں مشابہت لگی، یا تو ایک رکعت کم پڑھ دی یا زیادہ پڑھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً سلام پھیرتے ہی آپ نے کہا کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں مشابہت لگی ہے، لہٰذا اس باغ کو ابھی اور اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دو۔ اتنا بڑا باغیچہ آپ نے فوراً صدقہ کر دیا۔ آج ہم کرتے ہیں، ہماری جیب سے اگر 100 کا نوٹ نیچے گر گئے تو نظر اسی پر رہے گی، ارے ہوا سے سرک کر ادھر نہ نکل جائے، موبائل پر نظر رہتی ہے کہ پیچھے سے کوئی موبائل نہ کھینچ لے۔ تو یہاں انسان کی نظر نماز میں اپنے سامان پر ہوتی ہے، اپنے گھر بار پر ہوتی ہے، اس کی توجہ اپنے مال پر ہوتی ہے، آج میرے محلے میں مال کٹنے والا ہے، آج میرے باغیچے میں یہ ہونے والا ہے۔ ایک ٹیچر بھی ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ ارے بھی یہ وقت ہے، میرا پیریڈ کا وقت ہے، نماز اگر کتنی جلدی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی سوچتا ہے میرے مریض انتظار میں ہے، ایک حکیم سوچتا ہے، ایک بزنس مین سوچتا ہے، ایک تجارت کرنے والا سوچتا ہے، ایک عام انسان بھی سوچتا ہے، ایک کاراگیر بھی سوچتا ہے۔ غرض کہ ہر انسان جو جس پیشے سے وابستہ ہے، جب وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی تجارت کا بھی خیال آتا ہے، اپنی روزی روٹی کا خیال آتا ہے، ٹھیک ہے آیا ہے، لیکن اس خیال کو آپ کو دور کرنا ہوگا اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، کیونکہ پہلے رزاق ہے بعد میں رزق ہے۔ جو رب تمہیں روزی دے رہا ہے اس کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، وہ رب تمہاری روزیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ان انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو چیز سے محبت کرتے ہیں اسے رائے خدا میں صدقہ کر دیں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے کس لیے؟ اسی لیے کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے،
اسی لیے اللہ نے کہا کہ 2.5% جو ہے تو تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی، تاکہ اس مال کو نکال کر غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بے سہاروں میں اس کو صدقہ کر۔ ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، اسے مال کا جدا کرنا بڑا بھاری قسم ہے۔ قربانی اسی لیے رکھی تاکہ انسان اپنے مال کو رائے خدا میں نکالے۔ تو لہٰذا جو مالی عبادت ہے، جو بدنی عبادت ہے، جو قولی عبادت ہے، جو فعلی عبادت ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ انسان اپنے وقت کی قربانی دے، اپنے بدن کے ساتھ حاضر ہو، اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہو، اپنی روح کے ساتھ حاضر ہو، اپنی زبان کے ساتھ حاضر ہو، اپنی قولی عبادت کے ساتھ، فعلی عبادت کے ساتھ، ہر طریقے سے وہ اس بات کا اظہار کرے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں آ کر جھکنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادات رکھی ہے، تاکہ دیکھے کہ بندہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے حرص و ہوس میں کس قدر مبتلا ہے کہ اس کو چھوڑ کر وہ میرے پاس آتا ہے۔ ورنہ فرشتے کم نہیں ہیں عبادت کے لیے، فرشتوں سے اللہ کے آسمان بھرے ہوئے ہیں، زمینیں بھری ہوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ اور بھی زمین ہے، اور کوہ کاف کی ایک زمین ہے جو سونے اور چاندی کی ہے، اور ایسی وسیع و عریض زمین ہے کہ اس کو انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ زمین اللہ کے فرشتوں سے بھری ہوئی ہے جو رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بندے کا ایک سجدہ ان فرشتوں کی عبادت سے زیادہ پسند اس وقت آتا ہے جب بندہ تمام دنیاوی آلائشوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بیوی بچے بھی ہے، اس کے پیچھے تجارت بھی ہے، دنیا کے معاملات بھی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر رب کے بارگاہ میں آتا ہے۔ فرشتوں کے پیچھے کچھ لگا ہوا نہیں ہے، وہ عبادت میں مصروف ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ تجارت ہے، نہ کھانے پکانے کا ٹینشن ہے، نہ کمانے کا ہے، نہ کچھ ہے۔ رب فرماتا ہے بندو، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کی یہ ادا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف خالص میرے لیے آ کر کے جھک جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ چونکہ ان سے مجھے محبت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو لہٰذا چونکہ آپ نے ان گھوڑوں کو دوبارہ بلوایا اور ان کی گردنیں بھی آپ نے جو تو کاٹ دی، یعنی ذبح کر دیا، ان کی پنڈلیاں بھی آپ نے کاٹ دی، ہے نا۔ دو چیزیں، فتفقہ مسحم بالسوق والعناق، یعنی کہ آپ ان کی گردن پر ہاتھ پھیرتے رہے، یعنی کہ ان کی گردنیں بھی آپ نے کاٹی، ذبح کیا، اور پنڈلیاں بھی کاٹ دی، کیونکہ ان کی دوڑ آپ کو پسند آئی تھی اس اعتبار سے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک چیز جو ہے تو تصوف کی سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جسے انسان محبت کرتا ہے، اگر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو اس چیز کو جو ہے تو اس کے سر کو قلم کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلوار سے ہر چیز کی گردن کو قلم کر دے، ہر خواہشات کی گردن کو قلم کر دے، اس لیے کہ انسان کا جسم خود ایک میدان کی مانند ہے جس کے اندر خواہشات کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں، جس کے اندر حرص و ہوس کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں، جس کے اندر نفسانیت کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں، ہر وقت امیدوں کے گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں کہ ایک امید پوری ہوئی کہ فوراً دوسری امید، ایک خواہش پوری ہوئی کہ فوراً دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، ایک معاملہ پورا ہوا کہ فوراً دوسرا معاملہ جنم لے لیتا ہے، ایک عہدہ ملا تو فوراً دوسرے عہدے کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے، کسی سے حرص ہے، کسی سے حسد ہے، یہ طمع ہے۔ تو یہ سب گھوڑوں کی طرح ہے، جس طرح گھوڑوں کی کئی ساری اقسام ہے، اسی طرح انسان کا وجود، انسان کا بدن خود ایک میدان کی طرح ہے جس کے اندر یہ گھوڑے ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں، امیدوں کے گھوڑے، شہوت کے گھوڑے، خواہشات کے گھوڑے، حرص و ہوس کے گھوڑے، طمع کے گھوڑے۔ تو فرمایا گیا کہ ان تمام گھوڑوں کو شریعت کی تلوار سے ذبح کر دے اور خالص اللہ کا ہو کر اس کی بندگی کے فرائض انجام دے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان 900 گھوڑوں کو ذبح کر دیا اس لیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ مولا تیری محبت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر اس کے لیے یہ چیز مجھ سے قضا ہو گئی ہے تو مولا یہ 900 گھوڑے میں نے کفارے میں ذبح کر دی۔ اگر آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
اپنی روزی روٹیوں کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نوکریوں کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کی عبادت کو، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے ابھی تو یہ کام باقی ہے، ابھی تو مجھے ایک اور چیز خریدنی ہے، ابھی تو کاروبار کو اور بڑھانا ہے، ابھی تو بزنس کو اور کرنا ہے، ابھی تو اور پلاٹیں خریدنی ہے، ابھی تو اور ملے خریدنے ہیں، ابھی تو اور زیادہ مجھے مال و دولت جمع کرنی ہے۔ تو یہ دنیا کی حرص و حوث کے جو گھوڑے ہیں، ان کو انسان ایک ایک کر کے ختم کرے اور صرف اللہ کا ہو کر اس کی بندگی کے فرائض انجام دے۔ تو چونکہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ایک پیغام تو ملا، لیکن یہاں پر حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے تو وہ الگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ بھی چونکہ جہاد فرمایا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام آپ کے جانشین بنے، تو آپ کے بعد جب آپ نے ملک کی باغ و ڈور سنبھالی تو لہٰذا آپ نے بھی کفار سے جہاد کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ لہٰذا آپ کو گھوڑوں سے محبت اس لیے تھی کہ آپ ان پر سوار ہو کر دشمنوں سے جہاد کیا کرتے، ان سے جنگ کیا کرتے۔ لہٰذا جب گاہے بگاہے آپ جہاد کیا کرتے اور دشمنوں سے جنگ کیا کرتے تو ایک روز آپ نے اپنے شاہی استبل کے داروغوں کو حکم دیا کہ تمام گھوڑوں کو جو ہے تو میرے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے کہ میرا ارادہ ہے جہاد کرنے کا، تو تمام گھوڑوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں دیکھ لوں کہ کہیں کوئی گھوڑا بیمار تو نہیں ہے، کسی میں کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمام گھوڑوں کو میرے سامنے سے گزارا جائے۔ لہٰذا آپ کرسی لگا کر کے بیٹھ گئے اور تمام گھوڑے آپ کے سامنے سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ تمام گھوڑے گزر گئے اور جو ہے تو اپنی استبل میں یا اپنی مقام پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ کی نگاہوں سے چھپ گئے، اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس میرے سامنے لایا جائے، دوبارہ ان کو میرے سامنے سے گزارا جائے۔ جب وہ گھوڑے دوبارہ آپ کے سامنے آئے تو آپ ان کی گردن پر محبت سے ہاتھ پھیرتے اور ان کی پنڈلیوں کو، ان کے جو ہے تو جو کھر ہوتے، آپ اس کو ٹٹولتے تھے، اسے دیکھتے تھے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام طب کے بہت بڑے ماہر بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام طب کے ماہر بھی تھے، گھوڑوں کی بیماریوں کے ماہر بھی تھے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہ ہے کہ جب آپ راستے سے گزرتے تھے تو جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہے وہ خود سلیمان علیہ السلام سے کلام کرتی، آپ سے بات کرتی اور بتاتی کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، اللہ نے مجھ میں اس مرض کی شفا رکھی۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے حکیم اور طبیب بھی تھے، گھوڑوں کی بیماریوں کو جانتے بھی تھے اور گھوڑوں سے پیار بھی کرتے، محبت بھی کرتے، جانوروں سے محبت کا بھی درس دیا، لیکن بتا بھی دیا کہ یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، ہم جس سے بھی محبت کریں اللہ کے لیے کریں، جس سے بھی دشمنی کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنا، اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہی جو ہے تو اسلام کا فریضہ ہے، لیکن اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ بھی اسلام ہی کا تقاضا ہے، یہ بھی اسلام ہی کا قانون ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، عداوت بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ لیکن آج ہم نے اس کو بدل دیا ہے، آج ہم نے اس کو الٹ دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نبی ولی اور اللہ والوں سے محبت کی جائے، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، لیکن آج حال یہ ہو چکا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے، کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اور ہر باطل فرقے والے سے نفرت کی جائے، اس سے دشمنی کی جائے۔ لیکن آج ہم نے مفہوم کو بدل دیا ہے، آج ہم آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج جو ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہم اپنے ہی بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے ہی مومن بھائی سے نفرت کرتے ہیں اور کفار و مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اور جو باطل فرقوں والوں سے ہم دوستیاں کرتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو اللہ کے لیے، عداوت ہو اللہ کے لیے، لیکن ہم نے اپنے نفس کے لیے کیا۔ اگر کسی نے میرا حق مار لیا، اگرچہ مسلمان ہے، سگا بھائی بھی ہے، تو ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی باطل بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، کوئی عقیدہ بھی ہے، لیکن اگر اس نے ذرا سا احسان کیا کر دیا ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہم اسے جو ہے تو دوستیاں کر لیتے ہیں، رشتہ داریاں کر لیتے ہیں۔ ہم نے مفہوم کو بدل دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج جب شریعت کے احکام بدلے جائیں گے تو اللہ ایسے ہی ظالم حاکموں کو مسلط فرما دے گا۔ تو ہمیں سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا کہ
گھوڑوں سے یہ محبت میری صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا چونکہ بہترین ذریعہ ہے، اس لیے جو ہے تو آپ ان کو اپنے سامنے سے گزارتے رہے اور محبت سے ان کی گردن پر ہاتھ بھی پھیرتے رہے اور ان کی پنڈلیوں کو بھی ٹٹولتے رہے کہ کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی میں کوئی جو ہے تو عیب تو نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ جو گھوڑا بیمار ہوگا، جو گھوڑے میں عیب ہوگا، اس کو جو ہے تو جہاد کے لیے نہیں لے جایا جائے۔ تو چونکہ یہ آپ نے اس کی تعویل بیان فرمائی ہے، لہٰذا اس وجہ سے کیونکہ آپ فرماتے کہ اس واقعے کو اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جائے۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا اور یہ آیات اس لیے اتاری، وہی اس لیے فرمائی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب غمگین تھے کہ کفار و مشرکین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ فرماتے اور وہ ایمان نہیں لاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر بڑا بھاری صدمہ گزرتا کہ میں نے محنت کی لیکن یہ ایمان نہیں، کاش کہ یہ لوگ ایمان لاتے، لیکن جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنین پر یہ باتیں بڑی گراں گزرتی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے، اپنے محبوب کو تشفی دینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ دیگر انبیاء کے واقعات اللہ نے اس لیے بیان کیے تاکہ محبوب آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حالات گزرے ہیں، ایسے واقعات گزرے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے تو صبر اور استقامت سے کام لیا ہے، انہوں نے بھی ہمارے خاطر محبتیں کی ہے اور ہماری خاطر دشمنیاں کی ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات حالات اسی لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت اس سے سبق اور درس حاصل کرے۔ تو چونکہ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ وجہ بیان فرمائی، تو چونکہ یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کے لیے گھوڑے پیش کیے جاتے وقت آپ ان کے معائنے میں جو ہے تو مشغول ہو گئے، ان کو دیکھنے میں، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھنے میں آپ جو ہے تو اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ کو نماز عصر کا خیال نہیں رہا۔ اب ایک چیز سمجھ لیں یہاں مسئلہ کہ بھولے سے یا غلطی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی، لیکن جو کام قصدن کیا جائے، جان بوجھ کر کیا جائے، اس پر گرفت ہوتی ہے۔ روزہ اب رمضان قریب آ رہی ہے، اگر کسی نے جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے پھر بھی قصدن بلا عذر کوئی چیز کھا لی تو اب اس کا روزہ بھی ٹوٹا، کفارہ بھی آیا اور گنہگار بھی ہوا، مجرم بھی ہوا، اسے توبہ بھی کرنا پڑے گی۔ لیکن ایک شخص جس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اپنے کام میں ایسا مشغول ہو گیا یا بھوک کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ اس کو یاد ہی نہیں کہ روزہ ہے اور بھولے سے اس نے کوئی چیز کھا لی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، نہ ہی وہ گنہگار ہوا۔ تو بھول سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وقت کا خیال ہی نہ رہا کہ وقت کتنا ہو گیا، اور سورج جو ہے تو ڈوب گیا اور نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس جو ہے تو لوٹا دیا اور سورج پھر سے مقام عصر پر آیا اور سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو جو ہے تو آپ کے تابع بنا دیا کہ آپ جو ہے تو ہوا کو آپ کے تابع میں دے دی، وہ ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، تفصیل سے واضح کروں گا۔ تو چونکہ سورج کا پلٹنا اور واپس آنا یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ تو داؤد علیہ السلام کے لیے بھی ہوا، کہ ضعیف روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے بھی سورج ایک بار واپس پلٹ کر کے آیا، اور دوسرا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ یہاں سے معاملہ ہو گیا، آپ کی نماز عصر قضا ہوئی تو آپ کے لیے بھی سورج کو واپس پلٹایا گیا۔ تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور آپ کے جانشین حضرت سیدنا یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، ان کے لیے بھی جو ہے تو سورج رک گیا تھا، چونکہ جب آپ قوم جبارین سے جہاد کر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور آپ کی شریعت میں یوں تھا کہ اگر سورج ڈوب جاتا تو جنگ کو روک دیا جاتا، اگر اس دن جنگ رک جاتی اور دوسرے دن ہوتی تو پھر جو ہے تو قوم جبارین جو ہے تو وہ بنی اسرائیل پر غالب آ جاتی، جو قوم عمالقہ ہے وہ بنی اسرائیل پر غالب آ جاتی اور بنی اسرائیل ہار جاتے۔ اس لیے حضرت سیدنا یوشع بن نون نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ مولا سورج کو روک دے، تو سورج اپنے مقام پر رک گیا، مقام عصر پر رک گیا، اور یہاں تک کہ آپ نے اس قلعے کو فتح فرمایا۔ اور پھر ایک جو ہے تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کی بھی جب نماز عصر قضا ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر مقام عصر پر آ گیا۔ سورج الٹے پاؤ پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تو مولا علی کے لیے میرے آقا نے سورج کو واپس پلٹایا۔ اور پھر معراج کے واقعات میں دو واقعے ملتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب معراج سے لوٹ کر کے آئے تو کفار و مشرکین نے اعتراضات کیے، کہنے لگے اتنے کم وقت میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور آ بھی گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اگر تیز سے تیز رفتار گھوڑا بھی ہو تب بھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا کر آنے میں 2 مہینے کم سے کم لگے، جانے کو 1 مہینہ اور آنے کو 1 مہینہ، کیونکہ کفار و مشرکین تجارت کیا کرتے تھے اور ملک شام میں جو ہے وہ جاتے تھے۔ یہ جو بیت المقدس جو ہے فلسطین، یہ ملک شام میں ہے، تو چونکہ وہ عرب سے ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ یہاں سے وہاں تک جانے کا وقت کتنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے مختصر سے حصے میں، پوری رات بھی نہیں، صرف مختصر سے حصے میں گیا بھی اور آ بھی گیا، تو انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو دلیلیں ان کو دی تھی اس میں 2 دلیلیں یہ ہے کہ ایک دلیل آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ میں نے تمہارے ایک قافلے کو دیکھا جو تجارت کے لیے ملک شام گیا ہوا ہے، وہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے قافلہ واپس آ جائے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً جو ہے تو آ کر کے کھڑے ہو گئے قافلے کے انتظار میں۔ اب چونکہ ادھر قافلے کو آنے میں دیری ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ سورج کو طلوع ہونے سے روک۔ تو سورج طلوع ہونے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ قافلہ مکہ میں آ گیا، اس کے بعد سورج طلوع ہوا۔ اور اسی میں ایک اور واقعہ کہ آقا علیہ السلام نے ایک اور قافلے کی خبر دی کہ ایک قافلہ اور ہے جو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جائے۔ لہٰذا جب یہ معاملہ ہوا، سورج ڈوبنے کے قریب ہوا، تب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور سورج ڈوبنے سے اس وقت بھی رک گیا، اور جو ہے تو پھر وہ قافلہ جب مدینے میں آ گیا اس کے بعد جو مکہ میں آ گیا اس کے بعد جو تو سورج ڈوب گیا۔ تو سورج کا چلنا پھرنا رکنا یہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے افلاک کا نظام درہم برہم نہیں ہوتا؟ کیونکہ قدرت کا قانون ہے، قدرت الگ چیز ہے اور قانون الگ چیز ہے۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن قانون یہ ہے کہ جو چیز کا جو وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہونا ہے۔ چاند اور سورج اور ستاروں کی رفتار اور ان کے چلنے کے راستے اللہ نے متعین کر رکھے ہیں۔ سورج ہر روز مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے یا شمال سے یا جنوب سے طلوع ہوگا۔ سورج کا قانون یہ ہے کہ اسے مشرق سے طلوع ہونا ہے اور مغرب میں جا کر کے غروب ہونا ہے۔ چاند کا قانون یہ ہے کہ اسے جو ہے اپنی منزلوں پر چلتے ہوئے کبھی جو ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر یہاں تک کہ جو تو اب پونم میں آ کر پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، الگ الگ منزلوں سے گزرتا ہے، غالباً 14 منزلوں سے گزرتا ہے۔ چاند کو اللہ کا حکم ہے کہ رات میں نکلے، سورج دن میں نکلتا ہے، دیگر تارے اور سیارے رات میں نکلتے ہیں، اور سب کی چالیں اور سب کی رفتاریں اور سب کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور ہر چیز اپنے وقت سے اور اپنی رفتار سے اور اپنے ہی مقام سے چل رہی ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج اتنی بار واپس پلٹا یا چلنے سے رک گیا تو کیا افلاک کا نظام، کائنات کا نظام درہم برہم کیوں نہیں ہوا؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ سب معجزات کے طور پر ہوا۔ تو چونکہ قانون یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلے اور مغرب میں ڈوبے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے اور نبی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال دے اور کائنات کا نظام بھی درہم برہم نہ، کیونکہ قانون ہے۔ قانون یہی کہ اگر سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کائنات میں جو ہے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں، تلوار کا کام ہے کاٹ دینا، تلوار کاٹ دیتی ہے، اگر کسی کی گردن پر آپ نے ماری وہ کٹ جائے گی۔ تو تلوار کا کام ہے، چھری کا کام ہے کاٹ دینا، یہ قانون ہے۔ کوئی بھی ہو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ امیر ہے کہ غریب ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، عالم ہے کہ غیر عالم ہے، کوئی بھی ہو، اس تلوار کی زد میں جو بھی آئے گا وہ کٹتا چلا جائے۔ تلوار کا کام ہے کاٹنا،
یہ نہیں کہ فلاں ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ نبی ہے تو ان کو چھوڑ دو، قانون اپنی جگہ، لیکن جب قدرت کا وقت آتا ہے، جب معجزے کا وقت آتا ہے تو پھر یہی چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلنے سے رک جاتی ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ جب یہی چھری حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام پر چلی تھی، جب آپ نے پناہ لی ایک درخت کے اندر، تو شیطان نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے تو اس درخت کے اندر ہے، لہٰذا کافروں سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس درخت کو چیر دو۔ انہوں نے ایک آری لائی اور اس درخت پر چلائی، جب وہ آری چلتے ہوئے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے جو ہے تو آپ کی جو ہے تو سر پر پہنچی اور سر میں زخم کیا، تب آپ نے اپنے رب کو پکارا تو فرمایا گیا کہ اے یحییٰ اب جو ہے تو خبردار، اف بھی نہ کرنا، اب صبر کرنا، اگر اس وقت ہمارا سہارا لیا ہوتا، اس وقت ہمیں پکارا ہوتا تو یقیناً ہم مدد فرما دیتے، لیکن تم نے ایک درخت کا سہارا لیا ہے، اب صبر کرو۔ آرا چل گیا، اللہ کے نبی جو ہے تو چیر دیے گئے۔ اللہ اکبر! بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو جو ہے تو ناحق قتل کیا، 70 انبیاء ناحق شہید کر دیے گئے، انہیں جو ہے تو ذبح کر دیا گیا، ان کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ قانون ہے کہ چھری ہو یا تلوار ہو، جب قانون کی بات چلے گی تو وہ نبی بھی ہوں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، ولی بھی ہوں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ قانون ہے۔ لیکن جب معجزے کی بات آئے گی تو یہی چھری اسماعیل السلام کے گلے پر چاہے پوری طاقت سے چلا دی جائے، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کی نوک کو جو ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور پوری طاقت سے دبا دیا، اس کے بعد بھی اس نے حضرت اسماعیل السلام کا ایک بال بھی نہ کاٹا۔ یہ قدرت ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، قدرت یہ ہے کہ جب رب کا حکم ہو تو پھر وہ اپنا کام بدل دیتی، پھر وہ کاٹتی نہیں ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلے اور مغرب میں ڈوبے، اگر وہ مغرب کی سے نکلنا شروع ہو جائے، اگر وہ اپنا راستہ بدل دے، اگر سورج نہ نکلے۔ آج سائنس خود کہتا ہے کہ اگر سورج ہمارے یہاں سے غائب ہو جائے، اگر ہمارے سولار سسٹم سے سورج نکل جائے، ہماری کہکشاں سے سورج کو نکال دیا جائے، تو ہماری زمین کا وجود خطرے میں آ جائے گا، ہماری زمین جو تو سرد ہو کر کے یا جو تو ختم ہو جائے گی، اس زمین پر انسانی زندگی پنپ نہیں سکتی ہے۔ اس کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے اور سورج کا بھی اپنے وقت سے چلنا ضروری ہے۔ اگر سورج نہ نکلے، اگر سورج ٹھہر جائے یا سورج جو ہے تو چلنے سے رک جائے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پوری کائنات اور پورے برہمانڈ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تمام ستاروں کی چالیں بدل جائے گی، تمام ستاروں کے راستے بدل جائیں گے۔ لہٰذا اسی لیے قانون تو یہ ہے کہ ہر ستارہ اور ہر سیارہ، آج سائنس بھی کہتا ہے، وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور زمین کے گرد بھی، بس کہتے ہیں کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے، آج سائنس بھی یہ کہتا ہے، لیکن زمین گھوم رہی ہے، اپنے مدار پر گھوم رہی ہے اور جو ہے تو سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ اس کی دو چالیں بتائی جاتی ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا، ہمیں واقعات نے بتا دیا کہ نہیں، سورج سورج جو ہے تو چلتا ہے اور زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس لیے کہ جب زمین چلنے لگی، زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر رکھ کر کے زمین کی حرکت اور اس کے جو ہے تو حرکت کو اللہ نے بند فرما دیا اور زمین کو سکون دے دیا، استقرار دے دیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اور ایک جگہ فرمایا وَالْأَرْضَ وَدَدْنَاهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین رکھی مخلوق کے۔ تو چونکہ زمین ساکن ہے، زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، سورج کا کام ہے اپنے وقت پر نکلنا اور ڈوبنا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 موکلین فرشتے ہیں جو سورج کو پوری طاقت سے کھینچ کر مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے تو اگر سورج دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا، لیکن جب یہ معجزے کے طور پر ہوگا، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو تو قیامت کی نشانی ہے، اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی انسان لاکھ توبہ بھی کرنا چاہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے۔ لیکن یہ جو سورج پلٹا ہے اور چلنے سے رکا ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے ہوا ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل کو عاجز کر دے، کہ جو قانون کو بدل بھی دے اور کائنات میں تغیر بھی نہ لے۔ دو چیزیں نا، قانون بدلا اور کائنات میں تغیر بھی نہیں آیا، سورج پلٹ کر آیا لیکن کائنات پر اس کا اثر نہیں پڑا، کائنات درہم برہم نہیں ہوئی، آسمان کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ انبیاء کا معجزہ ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھے، عقیدے کی بات کو بھی ذہن میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع ہے، آج بھی چند مسئلے سماعت کریں۔ اگر طلوع آفتاب کے وقت کسی نے آیت سجدہ پڑھی، جب سورج طلوع ہوتا ہے
اور وہ ٹائم میں اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی اور اسی وقت سجدہ کر لیا تو جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر دنیاوی کام مکروہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، آج لوگوں کا حال یہ ہے صبح صبح اٹھتے ہی پہلے مارکیٹ ہونا، جبکہ حکم کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناجائز و حرام تو، لیکن یہ ہے کہ انسان سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور آفتاب طلوع ہونے کے وقت قرآن شریف کی تلاوت بہتر نہیں، بہتر یہ کہ طلوع آفتاب کے وقت دیگر اوراد و وظائف ذکر خیر یا درود شریف یا تسبیح و تحلیلات کو پڑھتا رہے۔ جب سورج بلند ہو جائے، 10 منٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ اور سنت فجر اور واجب اور فرض جو ہے تو چلتی ہوئی ٹرین میں نماز نہیں ہوگی۔ سنت فجر اور فرض اور واجب نماز اگر آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں یا پلین کا سفر کر رہے ہیں تو ان میں چلتی ہوئی ٹرین میں یا پلین میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا وقت نکل رہا ہے، نماز کا پورا وقت ختم ہو رہا ہے اور ٹرین نہیں رکنے والی، تب آپ نماز پڑھ لیں، لیکن جب ٹرین رک جائے، ٹھہر جائے، یا جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائے تو پھر سے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا پر لازم، کیونکہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہو جاتی ہے وہ لوگ خطا پر ہے۔ بہرحال تو چونکہ ان مسائل کو ذہن میں رکھے اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کریں۔ دوران گفتگو غلطی و توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔